یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ دور ایک گھنے جنگل میں واقع سرکے کی بوتل میں ایک چھوٹی سی ننھی منھی بوڑھی عورت اداس رہا کرتی تھی۔ وہ سرکے کی کھٹی بو سے تنگ آتی تھی، لیکن کچھ بھی اس کے بس میں نہ تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ میں یہاں ایک سرکے کی بوتل کے اندر ہوں، جبکہ میں جنگل میں ایک خوبصورت کاٹیج میں رہنے کا حق رکھتی ہوں، جہاں ہنی سکل کی خوشبو سانسوں میں بسا سکوں اور پرندوں کے گانے اور جھینگر کی آوازیں سن سکوں۔ اس بات سے بے خبر عورت کو معلوم نہ تھا کہ پیٹونیا، جو کہ خواہشات کو پورا کرنے والی پری تھی، اوپر سے بیٹھی اس کی یہ تمام گفتگو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ اسے بوڑھی عورت پر بہت ترس آیا اور اس نے بوڑھی عورت کی اس خواہش کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سرکے کی بوتل ایک آرام دہ جھونپڑی میں بدل گئی، جس پر بوڑھی عورت بہت خوش ہوئی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ بوڑھی عورت اپنے اس نئے گھر میں بہت خوش تھی۔ وہ اس پرسکون ماحول کا خوب لطف اٹھاتی تھی۔ وہاں ٹھنڈی ہوا تھی، کھانے کے لیے میٹھی بیریاں تھیں اور پینے کے لیے صاف ستھرا پانی تھا۔ لیکن کچھ دن بعد بوڑھی عورت اس سب سے بھی اکتا گئی۔ میں تو جنگل کی اس پرانی جھونپڑی میں پھنس گئی ہوں، جہاں ہنی سکلز کی خوشبو سے مجھے چھینکیں آتی ہیں۔ جب دیکھو پرندے ہیں کہ چہچہاتے ہی رہتے ہیں، اور تو اور رات کو جھینگروں کی آوازیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ کاش کہ میں شہر میں ہوتی جہاں یہ پھول، پرندے اور جھینگر مجھے اکتا نہ سکتے۔ جب پیٹونیا نے بوڑھی عورت کی یہ تمام تر گفتگو سنی تو اس نے ایک مرتبہ پھر بوڑھی عورت کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ پری کی چھڑی گھمانے کی دیر تھی اور بوڑھی عورت شہر میں شفٹ ہو گئی۔ وہاں ہر طرف بلند و بالا عالی شان گھر تھے، گاڑیاں تھیں۔ لیکن جلد ہی بوڑھی عورت شہر سے بھی اکتا گئے۔ اسے شہر کی آلودگی اور شور و غل بالکل بھی پسند نہ آیا۔ میں تو شہر میں آ کر ہی پھنس گئی ہوں۔ یہاں نہ تو ہریالی ہے اور گاڑیوں کے ہورن کے شور سے تو میرا دماغ خراب ہوتا ہے۔ مجھے پہاڑی کی چوٹی پر ایک ایسی حویلی میں ہونا چاہیے جہاں نہ تو کوئی شور ہو اور نوکر میرے لیے کھانا پکائیں اور صفائی کریں۔ جب پری نے بوڑھی عورت کو پریشان دیکھا تو اس نے جادو کی چھڑی گھمائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کی چوٹی پر بوڑھی عورت کے لیے ایک عالی شان حویلی تیار ہو گئی، جہاں عورت کی خدمت کے لیے دن رات کے ملازم تھے، جو گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے لذیذ کھانے بھی تیار کرتے تھے۔ اب بوڑھی عورت کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا سوائے لذیذ کھانوں کا لطف اٹھانے کے۔ وہ جلد ہی اس سب سے بہت بور ہو گئی اور جلد ہی اپنے فیصلے پر پچھتانے لگی۔ میں تو اس حویلی میں پھنس کر رہ گئی ہوں۔ سب کچھ تو میرے لیے میرے نوکر کرتے ہیں، میرے پاس تو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے ایسے محل میں ہونا چاہیے کہ جہاں میں پوری کائنات پر حکم چلا سکوں۔ کم سے کم اس طرح میرے پاس کچھ کرنے کے لیے تو ہوگا۔ یہ ناشکری بوڑھی عورت اپنے حالات پر کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ اب رہو اسی جگہ جہاں تم ہمیشہ سے رہا کرتی تھی۔ بس پھر کیا تھا، پری نے چھڑی گھمائی اور بوڑھی عورت واپس اپنے پرانے گھر یعنی سرکے کی بوتل میں پہنچ گئی، جہاں اسے اب باقی کی تمام زندگی گزارنی تھی۔ سچ ہے کہ کچھ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے اور ہمیشہ بہتر کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو خوشی نہیں دے سکتی جب تک آپ کا دل خود